السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ اپنے عمران خان صاحب نے فرمایا کہ ایک لندن پلان ہے، اس لندن پلان میں 3 لوگوں نے ایک پلان بل کے بنایا تھا جس میں ڈیفینیٹلی لندن سے اب بات ہوگی، تو اس میں ایک بندہ تو میں کہہ سکتا ہوں وہ نواز شریف ہے، باقی 2 بندے آپ تلاش کر لیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ لندن پلان ہے، اس کے تحت مختصر اس کی سمری یہ ہے کہ پلان کے مطابق عمران خان پی ٹی آئی کا جو سربراہ ہے، جو پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، اس کو سیاسی اور جسمانی طور پہ ختم کرنا ہے۔ اس کو ایسا پلان بنانا ہے، اس لندن میں ایک معاہدہ کیا گیا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی کہ اس طرح ہم چلیں گے۔ اب اس ویلاگ میں ہم دیکھیں گے کہ پتہ نہیں جسمانی طور پہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ختم کرنے کی کوشش ہے، اس لیے میں گرفتاری نہیں دے رہا، وہ اس کو ہم تھوڑا سا باہر نکالتے ہیں، پولیٹیکلی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو کیا واقعی کوئی ایسا لندن پلان ہے۔ جو حقائق ہیں، جو اس وقت صورتحال ہے، وہ اس بات کی ضرور سپورٹ کرتی ہے کہ وہ واقعی ایک لندن پلان کوئی اگر ہے کہ نہیں ہے، مگر سیاسی طور پہ عمران خان کو، پی ٹی آئی کے سربراہ کو سیاسی طور پہ صاف کرنے کا ایک پلان صاف نظر آ رہا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ یہی آج ہمارے اس ویلاگ کا موضوع ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ اب تازہ ترین جو صورتحال وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ لندن پلان ہے کیا۔ لندن پلان یہ ہے، بڑا مزیدار، اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں کہ ہر صورت سیاسی طور پہ عمران خان کو ختم کرنا ہے، جو کہا جا رہا ہے۔ جی خان صاحب خود کہتے ہیں، خان صاحب کا اپنا بلیو ہے کہ جناب اس کے تحت آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ پہ مقدمات کی ایک بارش کر دی جائے گی، اور یہ تقریباً ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہوگا۔ دنیا کے کسی پولیٹیشین پہ، ایکس پرائم منسٹر پہ، ایکس چیف ایگزیکٹو کسی ملک کا رہے گا، میرا نہیں خیال اس پہ 85 مقدمات ہوں گے۔ اس میں سازش شامل ہے، اس میں بغاوت شامل ہے، اس میں قتل شامل ہے، اس میں ہر چیز، آپ توہین عدالت شامل ہے، توہین الیکشن کمیشن شامل ہے۔ مطلب اگر میں نام لے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے مقدمات ہیں جس میں آپ کو صاف سمیل آ جائے گی کہ اس میں سیاسی کہیں نہ کہیں انتقام ہے۔ اب وہ لندن پلان جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کے تحت اتنے آپ مقدمے کر دیں گے، پہلا تو آپ کا پلان کا یہ حصہ تھا کہ آپ نے اتنے مقدمے کر دیں گے، کتوں بچ کے تھا، ایک تو بھی بچ کے تھا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ پہ اتنے مقدمات ہوں گے، کسی نہ کسی پہ تو آپ کو سزا ہوگی، اور یہ ہیومنلی پاسبل نہیں۔ اگر آپ پہ 85-86 مقدمات ہونا، جتنے مرضی اچھے وکیل لے لیں، جتنے مرضی ایویڈنس لیں، ہیومن فیکٹر بھی جو ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ 85 مقدمات کو آپ فیس کر رہے ہو، کہیں نہ کہیں آپ اپنے پہ لگا ہوا الزام ڈیفینڈ نہیں کریں گے، کوئی کاغذ غلط ہو جائے گا، آپ کے پاس انوائرمنٹ نہیں ہوگی، حالات نہیں ہوں گے، اور آپ کہیں نہ کہیں سکنجے میں آ جائیں گے۔ دوسرا پلان یہ تھا کہ جب آپ سکنجے میں آ جائیں گے، تو جب آپ پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، تو آپ اوٹا فائز ہو جائیں گے۔ پہلا تھا ڈھیر سارے مقدمات، دوسرا تھا آپ کو جیل میں کرنا، آنکھوں سے اوجھل کرنا، اور جب آپ پہ جو ہی آپ پاکستانی قانون کے تحت کہیں پہ بھی آپ پہ سزا ہوگی، تو جب آپ سزا یافتہ ہوں گے تو آپ نااہل ہو جائیں گے۔ نااہل ہونے سے مراد ہے آپ ایم این اے نہیں بن سکے، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ جب آپ الیکشن نہیں لڑیں گے تو آپ نہ ایم این اے ہوں گے، نہ وزیر اعظم بنیں گے، تو اس طرح یہ کام ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا ایک جو پلان قریب کرتے کرتے وہ ادھر لے آئے، اتنے مقدمات ہوں گے، اتنے، اور یہ سارا کام عدالتیں کریں گی۔ تیسرا چوتھا پلان تھا جب آپ جیل میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کو دنیا سے کاٹ دیا جائے گا، آپ میڈیا میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اور پانچواں اس پلان کا حصہ ہے، وہ بڑا خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اندر کی خبریں ہیں کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی کام ہو چکا ہے، ایک متبادل جو نمائندگی ہے اس پہ بھی کام کیا گیا، اور پارٹی کے اندر ایسے چھپے ہوئے لوگ ہیں جس کو آپ کئی دفعہ سنتے ہیں، وہ اپنا واڈا صاحب فرماتے ہیں کہ سانپ ہیں، آستین کے سانپ ہیں۔ کچھ پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، جن کو اس لندن پلان کا پتہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ جوں عمران خان پہ زوال آئے گا، جوں عمران خان جیلوں کی طرف جائے گا، مقدمات کی طرف جائے گا، نااہلی کی طرف جائے گا، جب آؤٹ آف سین ہوگا، تو ہم نے اپنے آپ کو ایز سیکنڈ ان کمانڈ ثابت کر کے پارٹی کی کمان سنبھال لینی ہے۔ اور اس پہ بے شمار خبریں ہیں، اندر چھپی ہوئی خبریں، ایسے لوگ ہیں جو ٹو فیسز ہیں، جو اس وقت خان کے ساتھ ہیں، بڑا پیار محبت اس سے دکھاتے ہیں، مگر اندر سے وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کدو خان جائے گا تو ساڈی واری آئے گی۔ تو یہ وہ لندن پلان ہے جس کے تحت آپ نے یہ سارا ایک کلچر کریٹ کیا ہے، جس میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کبھی اپنا ٹی وی پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ خان وہاں پہ نہیں آ سکتا، کبھی ٹی وی اسٹیشن پہ پیمرا بے شمار اپنا دباؤ ڈالتا ہے۔ جی این این میں شاہد مسعود پہ 2 ہفتے کی پابندی لگی ہے، عمران ریاض نے جناب بولٹ پہ استعفیٰ دے دی، اور یہ ہر ایک کو پتہ ہے استعفیٰ دینے کی وجہ کیا ہے کہ کہیں سے پریشر ہے۔ تو پیمرا میں نہیں بارش شروع کی ہوئی ہے میڈیا پہ، جو کہ بات کرے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی کام ہو رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ بھی تھوڑا سا عمران کے حق میں بہت بول رہا ہے یا بہت زیادہ اس طرح کی خبریں دے رہا ہے، جس سے جو موجودہ حکمرانوں کو پہ پریشر آتا ہے، اس پہ بھی مقدمات بن رہے ہیں۔ تو عمران سے کام شروع ہوا ہے، مقدمات کی بمبار سے کوئی نہ کوئی سزا سے نااہلی سے جیل سے پولیٹیکلی صاف۔
آپ گم ہو گئے اور اس کے ساتھ پہلے میڈیا پہ کام شروع کر دیا گیا کہ میڈیا پہ بھی اس کی آواز نہ ہے. اب جو دوسری چیزیں جو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق 2 اسمبلی توڑ دی. یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہی ہوگا. دونوں اسمبلی توڑ دی کہ اس کے الیکشن ہوں گے تو میں الیکشن جیت جاؤں گا یا ہار جاؤں گا, 2 ہی پاسبلٹی ہیں. اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو گورنر, پہلے تو گورنر جو پشاور KPK کے ہیں ہمارے, انہوں نے ڈیٹ ہی بڑی مشکل سے دی, بڑی مشکل سے دے کے انہوں نے 28 مئی کی تاریخ دے دی جو کہ 90 دن سے باہر چلی جاتی ہے. پہلے تو جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے, وہ ویسے ہی اس سے آگے چلیں گے. اب آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے جمعے کے روز, انہوں نے کہا جناب الیکشن کمیشن سے جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہماری حکومت ہے وہ میرے کچھ تحفظات ہیں, وہ سیکورٹی کنسرن ہے, ٹیررزم ہے. مطلب صوبے کا گورنر بار بار شور ڈالا کہ صوبہ محفوظ نہیں ہے, یہاں پہ دہشت گردی ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہاں پہ وہ غلط ہو رہا ہے, وہاں پہ پولیو والے قطرے پلانے جاتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں, وہاں سے لوگوں کو گزر نہیں دیتا, ریاست کام نہیں کر رہی, سرکاری اداروں کو کار نہیں ڈالتا, تو تم الیکشن کس طرح کرنے جا رہے ہو. تاریخ دے دی ہے, بظاہر سپریم کورٹ کی توہین نہیں کی, وہ اس میں بھی ایک ڈیٹ بڑی آگے دی ہے. تو پہلی تو خبر یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ پہلے مجھے بتائیں جناب سب سے پہلے کہ آپ نے یہ جو اپنا کیا کلیئرٹی ہے, کیا ہمارے پاس وہ افراد ہیں, کیا ہمارے پاس وہ اتنے اہلکار ہیں, ہمارے پاس اتنی فورسز ہیں کہ ہم الیکشن کرا رہے ہیں. میں مطمئن نہیں ہوں تو پہلے مجھے مطمئن کریں. تو اس کا مطلب ہے انڈائریکٹلی ایک میسج الیکشن کمیشن کو چلا گیا کہ KPK کے پاس وسائل نہیں ہیں, صوبے کے حالات اچھے نہیں ہیں, آپ اس میں الیکشن نہیں کرا سکتے. اب آتے ہیں پنجاب کی طرف. پنجاب کے جو چیف سیکرٹری ہیں, پنجاب کے جو IG ہیں, وہ جناب کلیئر کٹ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس حالات نہیں ہیں, کہیں پیسے نہیں ہیں, کہیں اہلکار نہیں ہے. اوورآل کہا جا رہا ہے کہ ان 2 صوبوں میں الیکشن کرانے کے لیے کم از کم 4 لاکھ آپ کو اہلکاروں کی ضرورت ہے. وہ پنجاب بھی کہہ چکا کہ جناب ہمارے پاس ہے. ابھی اناؤنسمنٹ نہیں, پنجاب میں ابھی تک ڈیٹ ضرور 30 آپ نے اپریل کی دی ہے, مگر کسی ادارے نے اس کو سپورٹ نہیں کیا کہ ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فوج نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ہم اس میں مدد نہیں کر سکتے, ہم افراد کو نہیں دے سکتے, ہمارے اپنے بڑی اسائنمنٹ ہیں, ہم اپنے بڑے کام ہیں, وہ بھی ہو گیا. عدالت نے عملہ دینے سے انکار کیا. اسی لیے نیا ایک اور پرابلم بن گیا PTI کے لیے کہ جو ادارے ہیں, جو سرکاری ادارے ہیں, جو بیوروکریسی ہے, وہ الیکشن مینیج کریں گے, کیونکہ عدالتوں کو ایک حوالے سے نیوٹرل سمجھا جاتا ہے, ان کو غیر جانبدار سمجھا جاتا ہے. تو جب آپ سمجھ لیں اس ملک کے نظام میں جب طاقتور کے متحد ہوتے ہیں, سرکاری ملازم حکومت کے متحد ہوتے ہیں, تو وہ کیا الیکشن کرائیں گے. تو پنجاب اور KPK میں جتنا بھی کھلارا ہے, اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ کہ KPK میں جناب آج انہوں نے نگران حکومت نے جو خان صاحب جس کو جنگلہ بس پنجاب والی کو کہتے تھے, جو ان کی اپنی وہاں پہ بس ہے, اس پہ بھی انہوں نے کہا جناب ایک اس کو کیس کو دوبارہ کھولنے کے. جو پشاور میں KPK میں جو بس بنائی تھی خان صاحب نے یہ پبلک ٹرانسپورٹ کی, اس پہ بھی انہوں نے کہا دوبارہ کرپشن کے کیس آپ دوبارہ کھولیں. تو وہ بھی ایک بم آنے والا ہے. KPK میں اس میں عمران خان کو شامل بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو وہاں کی لوکل آپ کی جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک طرح کا ایک پورا ہوم ورک تیار ہے, صرف ایک اناؤنسمنٹ رہ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اتنا دباؤ ڈال دیا گیا ہے ہر ادارے نے. اس میں بیوروکریسی شامل ہے, اس میں پولیس شامل ہے, اس میں فنانس منسٹری شامل ہے, اس میں داخلہ کی وزارت شامل ہے. میں فیڈرل بات کر رہا ہوں, صوبائی حکومتیں, وفاقی حکومتیں, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی, دنیا کی جو ٹاپ 3 انٹیلیجنس ایجنسی ہیں, انہوں نے سب نے کہا کہ فلاں کو خطرہ ہے, مولانا فضل کو خطرہ ہے, عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, مریم کی جان کو خطرہ ہے. تو چاروں طرف سے ایک مایوسی ہے کریٹ آن فیکٹ کر دی گئی ہے. اس حالات میں کوئی سینس نہیں بن رہی کہ الیکشن کمیشن کس طرح الیکشن کرائے گا. اور الٹیمیٹ یہی نظر آ رہا ہے کہ یہی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے پاس چلے گا کہ اے دیکھو باجی ساڈے نال تو کوئی مدد کرنے تیار نہیں, آپ بتائیں آپ کس طرح الیکشن کریں. تو ٹیکنیکلی لندن پلان کا جو پہلا ایک اسپیکٹ ہے کہ عمران خان کو سیاسی طور پہ صاف کیا جائے, اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے. اور آپ کو کچھ ہی دنوں میں اس کے رزلٹ نظر آنے شروع ہو جائیں گے کہ واقعی عمران خان نے جھوٹ نہیں بولا, اس نے سچ بتایا کہ ایک لندن پلان ہے. کئی اہم لوگوں نے وہاں پہ 3 اہم لوگوں نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نواز شریف کے کیسز ختم ہوں گے, اس کو بری کر دیا جائے گا, اور وہ پاکستان تب جائے گا جب اس کے لیے کہانی ساری موٹر کھلی فرسٹ کلاس سڑکیں ہوں گی کہ روکنے والا نہ ہو, اور عمران خان کو سیاسی طور پہ آؤٹ کیا جائے گا. میرا دل نہیں کرتا بار بار یہ کہوں کہ خان صاحب کا یہ کلیم ہے کہ اس پلان کے تحت یہ ہے کہ مجھے گرفتار کر کے اغوا کر کے مجھے مرڈر بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ لندن پلان کا الٹیمیٹ حال یہ تھا کہ اگر عمران خان سیاسی طور پہ قابو نہیں آتا تو اس کو فزیکلی ختم کر دیا جائے. یہ خان صاحب کا دعویٰ ہے. اب آنے والے دن ہمیں بتائیں گے کہ خان صاحب سیاسی طور پہ سروائیو کرتے ہیں
باقی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ پاکستان کے ایک اہم لوگ ہیں، اہم لیڈر ہیں، اہم رہنما ہیں، تو اسی طرح پاکستان آگے جا سکتا ہے جب ہم مل جل کے ایک اچھے حالات پیدا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔